سب سے میرا پڑھا لکھا علاقہ ہے, اس کی پولنگ پرسنٹیج کبھی 10% بھی نہیں ہوئی. People are not bothered to. اس 70,000 ووٹوں میں سے اگر 35,000 ووٹ آ جائیں تو میری کانسٹیچوئنسی کا نقشہ کبھی 6-7 ہزار سے زیادہ نہیں پول ہوئی. دی موسٹ ایجوکیٹڈ پیپل وہ منادی نہیں کرنے دیتے, دیوار کوٹھی کے پوسٹر نہیں لگانے دیتے. جو ڈینٹر پینٹر ویلڈر مکینک ہے وہ وہاں لائن پہ صبح ہی پہنچ جاتا ہے, وہ کہتا ہے پہلے ناشتہ کر کے اس کام کو فارغ کرو. اور میں نے کئی لوگوں کے الیکشن میں بڑے بڑے انٹلیکچوئلس کے انٹرویو کیے, کئی ایسے بھی تھے کس نے کہا جی میں آپ کی بھابھی کو چھوڑنے سسرال چلا گیا تھا, سوری اس کو چھٹی ملی, اس نے کہا یہی اچھا کام ہے کرنے کا. ہاں وہ اس دن زیادہ تر لوگ گھر پہ بیٹھے ہوئے باربیکیو وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں. بالکل صحیح کہنا ہے. تو پیپل آر آلسو ناٹ بادرڈ. میں جب بالکل ینگ تھا, میں چودھری ظہور اللہ کی الیکشن کمپین کا انچارج تھا. وہ پاش ایریا تھا گلبرگ, اور وہ اور 20 گاڑیاں تھی جس کا میں انچارج تھا. 2 گاڑیاں گراج سے باہر نکلی, اسٹینڈ سے باہر, جہاں میں نے بیل ماری ڈونٹ وری وی ول بی دیئر, یو نو وی ہیو آور اون کار, وی ول بی دیئر. لیکن خالی تھے, کوئی بھی نہیں پہنچا. تو پیپل آر ناٹ گونا بادر, دے آر ناٹ بادر. کیونکہ ایک آپ نے بالکل صحیح کہا کہ لوگوں کے پاس آسان طریقے سے آ رہی ہے, محنت کسی نے کرنی نہیں ہے. تو وہ جو ایک آج سے 2-3 مہینے میں سلک کا بزنس کرتا ہوں. 37,000 میں باکسز امپورٹ کرتا تھا جی, سلک وارم ایگز کے. اس ملک کے دیہاتوں میں منڈی بہاؤدین, قصور, چھانگا مانگا, لطیف آباد, حیدرآباد, ادھر کٹلانگ, سخا کوٹ, 37,000 لوگ ریشم کے کیڑے پالتے تھے. صرف 26-27 دن کا کورس جس میں سے کوکون بنتی. ایک پیکٹ پچھلے کئی سالوں سے میں نے امپورٹ نہیں کیا. 37,000 لوگوں نے, ان کو اس کی ضرورت نہیں ہے. وہ کہتے ہیں یار کوئی اور, میں کچھ اور کروں گا. ہاں یہ کیا, میں ایسے ہی نا. ایک پیکٹ نہیں میں امپورٹ کر رہا, اور میں خود سلک امپورٹ کر رہا ہوں اب چین سے. تو پروڈکشن ختم کر دی, اینڈ ناؤ یو جسٹ ڈسٹریبیوٹنگ اٹ. تو وہ جابس وغیرہ سب لیکن یہ تو میں نے پیکٹ خرید کر ان کو دینا ہوتا تھا مفت, اور جب ان کی کوکون تیار ہوتی ہے ان سے کوکون لینی ہے مارکیٹ کے حساب سے, جو مارکیٹ کا ریٹ ہو. سو 37,000 میں سے ایک آدمی بھی دیہاتی ریشم کے کیڑے نہیں پال رہا. نہیں, آن ٹاپ آف دیٹ جب آپ پروڈکشن کرتے ہوں گے تو اس کا لیبر وغیرہ وہ تو سب ختم ہو گئی نا. آل آف دیٹ از ناؤ آپ نے بیسکلی, لوگ کہتے ہیں یا میری لاٹری نکلے, یعنی سبزی لینے کے معنی بھی جائیں تو کرکٹ پہ جوا لگاتے ہیں, پرچی جوا. دیکھیں اب کلچر اتنا بدل گیا ہے, آپ برا نہ منائیے گا. میرے محلے میں چند شاہ صاحب ہمارے شہر کے سب سے بڑے وارڈ کے مذہب, کوئی بھی مسئلہ ہو محلے کے بچوں سے لے کے اب تک ان کی فیصلے, امام مسجد کو عزت ہے. اب جو میرے محلے میں پرچی جوا کراتا ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے. جو آدمی منشیات فروش ہے اس کو زیادہ عزت اور پذیرائی حاصل ہے. وہ 2,000 روپیہ بیوہ کو بھی دے رہا ہے, وہ کو مر جاتا ہے تو اس کی قبر کا بھی انتظام کرا رہا ہے. سو ہی از مور انفلوئنشل دین لیٹ چند شاہ صاحب, اینڈ دس از ویری انفارچونیٹ. یہ تو بہت بلیک پکچر آپ نے پینٹ. میں اندر اپنے محلے کی بات بتا رہا ہوں, کسی کے مطلب آپ نے ایک مائکروکازم ہی ہے نا. مطلب اگر آپ کیا ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پورے ملک میں بھی اسی فارم میں ہو رہا ہوگا. ہو سکتا ہے لارجر اسکیل میں ہو رہا ہو, کئی جگہ چھوٹے اسکیل میں ہو رہا ہو, لیکن جس ملک میں جیسا کہ آپ نے کہا کہ دیکھیں شاید پیسے لے کے واپس نہیں دیے جا رہے, اس کی رسپیکٹ یہ جی کہ جو اگر آپ جوا جیت گئے پیسے آپ کے گھر پہنچ جاتے ہیں, یعنی اس کا ٹرسٹ زیادہ ہے دین اینی ادر. آدمیوں کہنا جی پیسے لے کے واپس ہی نہیں کرتے, یہ تو کہتے ہیں جی. مطلب کرمنل از مور آنیسٹ دین نان کرمنل. یہی باٹم لائن ہوگی نا. کرائم میں آنیسٹی ہے لیکن ویسے نہیں ہے. دس از اے ویری بلیک پکچر. اور پھر جو دوسرے لوگ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں, اگر ہم لوگ, اگر آپ نے یہ چلے انالیسس, لیکن یہ لوگ بہت لوگوں سے ملتے ہیں, انٹرویوز کرتے ہیں, لیکن اس قسم کی گراؤنڈ ریالٹی جو ہے میرے خیال میں عوام تک بھی نہیں پہنچتی. اینڈ اٹس گڈ کہ آپ نے یہ شاید باتیں کی ہیں تو شاید کوئی ٹریگر ہو. کیا ہمارے یہاں, کیونکہ جب 2-3 مہینے پہلے ایجپٹ میں ہوا, ٹونیزیا میں ہوا ایکسیٹرا, تو لوگ سوچتے تھے جی یہاں پہ بھی ریولیوشن آنے والی ہے. بٹ یہ کہ ہمارے یہاں میرے خیال میں ایسا کوئی ٹریگر نہیں ہے, اور ہمارے یہاں جو لوگ ہیں وہ بہت زیادہ سینیٹائزڈ ہو گئے ہیں. دیکھیں جی بہت سارے پاکستان میں اچھے خیراتی لوگ بھی ہیں. ہماری عیدگاہ کے باہر لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ کے پاس کفن کا انتظام نہیں ہے قبر کے تو اس موبائل پہ آپ فون کریں. ٹھیک ہے جی. اب بڑی قبر 12,000 روپے کی ہے, چھوٹی قبر جو ہے وہ 6,500 روپے کی ہے. یعنی 12,000 پلس اتنا لمبا کفن مہنگا, اب تو کارٹن سستی ہو گئی ہے. یہ 25,000 روپے کا نسخہ ہے. جسٹ ٹو ڈائی یو نیڈ 20,000 to 25,000. پہلے تو آپ نے عیدگاہ کی پرچی کٹانی ہے نا. اب تو آپ آرام سے مر بھی نہیں سکتے. تو وہ اس لیے پھر لوگ سوئسائڈ ہی کر رہے ہیں. پھر
کہ پتہ نہیں کس لہج پہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا ہے. برا ہو رہا ہے جو کچھ بھی ہو رہا ہے. کسی کو فکر نہیں ہے کہ ہمارا معاشرہ کس انحطاط پہ چلا گیا. دیکھیں جن بزرگوں کو دیکھ کر لوگ آدمی سڑک یعنی گلی سے ادھر ادھر ہوتے تھے, ان بزرگوں کا اب تمسخر اڑ رہا ہے. نو ڈاؤٹ جس معاشرے میں اب ایک کرمنل جو ہے وہ اس کی اتنی وہ محلے کے فیصلے کرتا ہے کرمنل, اس کی بات کو نہ نہیں ہو سکتی, کیونکہ اس نے 4 5 10 کنٹوٹے بھی پال رکھے ہیں جن کو شام کو 500 1000 روپیہ اور وہ انفورس کرتے ہیں. جو دیکھیں ایک انڈسٹری میں 300 آدمی نہیں کام کرتے, ایک جہاں جوا ہوتا ہے وہاں 300 آدمی کام کرتے ہیں. تو امپلائمنٹ تو ہے, امپلائمنٹ جنرل, اور یہ کسی اسٹیٹسٹک میں بھی نہیں آ رہی ہے. ٹھیک ہے, تو مطلب روزگار معاش جو ہے وہ ہے ان سم فارم آف دی ادر, لیکن یہ کہ اگر یہ چیز بڑھتی جا رہی ہے تو سون ایوری ون از گوئنگ ٹو بی, مطلب آج انہوں نے کیا کل کو دوسرا کسی اور سوفسٹیکیٹڈ طریقے سے کر لے گا. اور لیڈرشپ کو اگر ہم دیکھیں تو اتنے بڑے بڑے ایونٹس ہوتے ہیں یہاں پہ, وہ دیکھیں جی جس کا مرغی کا لیول ہے وہ مرغی چور ہے, جس کا بینک کا لیول ہے وہ بینک چور ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے, جس کا مسالے میں ملاوٹ کی چوری ہے وہ مسالے کا چور ہے. تو ایوری ون وہ کیا ہے, جس کو نہیں مل رہا وہی رو رہا ہے کہ میرا داؤ نہیں لگ رہا. صحیح ہے, اور جس دن لگ گیا وہ میں پورا کروں. تو سوری بڑی ہے, میں بلیک پکچر نہیں سر, اٹس گڈ, مطلب یہ کہ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ واٹ آر دا گراؤنڈ ریالٹی, کیونکہ ہمارے یہاں جب لوگ آتے ہیں ٹیلی ویژن پہ یا کسی بھی فورم پہ تھرو میڈیا, میرے خیال میں کوئی ریئلسٹک بات کرتا ہی نہیں ہے. مطلب اتنی تھیوریٹیکل بات کرتے ہیں کہ کئی دفعہ تو ہم لوگ جب بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ہم سوچتے ہیں کہ یار ڈو دے ریئلی نو واٹس گوئنگ آن, باہر ہو کیا رہا ہے. کہتے تو سب ہیں کہ جی ہاں, وہ جو جس کو ہم یہاں پہ کہتے ہیں کامن مین, اس کی ہر آدمی کو فکر ہے, بٹ وی ڈونٹ ایون نو کہ اف دے نو ہو دا کامن مین از. اب یہ جو یہاں پہ جو اب یہ ایونٹس ہو رہے ہیں جو دنیا ہم لوگوں کو جس طریقے سے دیکھی, اب تو لوگ یہ بات تو ہو رہی ہے نا کہ جی اگر یہ لوگ خود نہیں کریں گے تو ہمیں کرنا پڑے گا. سر میں خود پچھلے دنوں جہاز پہ گیا اور کسی چینل نے مجھے بلایا تھا اور میرے ساتھ ایک فارنر تھا, تو اس نے سیٹ چینج کر لی. آئی تھاٹ کہ میں نے تو کوئی کیا بھی نہیں اس کے اور میرے درمیان کوئی اتنا فاصلہ بھی نہیں ہے. میں نے سینئر پرسن کو بلایا تو میں نے کہا کین یو آسک واٹس دی پرابلم ود دس, ایدر ہی ڈونٹ لائک می اور ہی نوز می اور سم تھنگ رانگ. اسٹریٹ وے اس نے کہا آئی ڈونٹ لائک ٹو سٹ ود اے پاکستانی. یہاں پہ پاکستان باہر. دیٹ از ریئلی سیڈ. ہم تو پاسپورٹ کی بات کرتے ہیں, پاسپورٹ کی تو بعد کی بات. اب تو لوگ ہمیں پہچاننے لگے ہیں کہ پاکستانی کے ساتھ نہیں بیٹھنا ہے. ہمارا دیکھیں ہمارا یہ خوف ہے کہ ابھی نیفے میں سے یہ پستول نکالے گا یا گرنیڈ نکالے گا. صحیح کہہ رہے ہیں. تو اس سیناریو میں تو پھر حل تو مطلب نہیں ہے سر, یا ہے مایوسی بھی کفر ہے, کام کرنا چاہیے کام. اچھا سر, اگر آپ تک آئیں, آپ کی ذات تک آئیں, آپ کیا کر سکتے ہیں اور کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں میں جس لیول پہ تھا سب سے پہلے میرا خیال تھا کہ میں نے بڑی مشکل سے تعلیم حاصل کی. میں ایک لیٹس بی آنیسٹ, جہاں میں 6-7 دفعہ میں نے فلیگ لگایا منسٹرشپ کا, وہاں میں کتابیں بیچتا تھا. میرے حالات ایسے تھے کہ میں محنت کر کے پھر میں نے اتنی تعلیم عام کی کہ وی آر بیسٹ ان ایجوکیشن راول پنڈی, اسپیشلی ان فیمیل ایجوکیشن, کیونکہ میں نے بڑا نجائز فائدہ اٹھایا. میری ماں اور والد دونوں ان پڑھ تھے. رہتا میں کالج تھا, ویسے ہی گراؤنڈ میں ہی ہوتا تھا, تو وہ یہ سمجھتے تھے پڑھ ہی رہا ہے. سو میں نے فیمیل ایجوکیشن کو بہت عام کیا. وی ہیو 60 کالج اینڈ یونیورسٹی جو میں نے بنائے ان ون کانسٹیچوئنسی. کمینڈیبل. جی, اور سب قبضے کیے. لوگ یہاں اس ملک میں زمین کا ٹکڑا نہیں دیتا کوئی. صحیح کہہ رہے ہیں. پوری فل فورس سے, قانون سے, پولیس کی مدد سے یہ سارے پلاٹ لوگوں سے چھینے اور یہاں میں نے اسکول اور کالج اور زیادہ فیمیل بنائے. حالانکہ لڑکوں کا ریئیکشن بھی بڑھا کہ, لیکن میں یہ چاہتا تھا کہ اگر ٹانگے والے کی بیٹی محلے گھر میں ہی پڑھے گی تو وہ پڑھا لے گا, وہ ٹانگا چلائے گا کہ بیٹی کو چھوڑنے جائے گا. لیکن دہشت گردی کا یہ عالم آ گیا کہ روڈوں پہ رش اس لیے زیادہ ہے کہ ہر آدمی کو خوف ہے کہ میں اپنے بچے کو خود لے کر آؤں. یورپ میں کسی کے بچے کو لینے ماں نہیں جا رہی یا بسوں پہ جا رہے ہیں. ہم دیکھیں ہم بسوں پہ لٹک کے اسکول گئے جی, ہم بسوں پہ لٹک کے پولی ٹیکنک تک جاتے تھے, کسی کو فکر نہیں تھی ہماری. کبھی ہمیں یہ فکر نہیں کہ ماں کو میری فکر ہوگی, تا وقت کہ خدا نہ خواستہ کوئی ایسی بات ہو جائے. اب ایک آدھ دیکھیں
کوئی مہینہ 1.5 مہینہ میں افسوس پہ بیٹھا ہوا تھا، تو میں نے اپنے ایک برادری کے بندے کو کہا کہ یار آپ بڑے کامیاب ہو گئے ہو، کیسے کیا اس نے کہا شیخ صاحب آپ باتیں کرتے ہیں نا، ہم